اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے گام خدمت میں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب الاولاق سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارگاہ کے اندر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد دعا گوں اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی، حق سنن دی، حق دے من دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جڑی سچائی لے کے آئی اور او ذات جس نے سچائی کی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، اس ساری جماعت تقوی والی ہے۔ احباب گرامی مفسرین کرام فرمانے نے کہ جاء بالصدق کو مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ وہ ہستی نے جیڑی سچائی لے کے آئے نے، حقیقت لے کے آئے نے، قرآن لے کے آئے نے، صدقہ بھی ہی تو مراد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، کیونکہ آپ وہ ہستی نے جنہ نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیتا، کوئی بحث نہیں کیتی، کوئی گفتگو نہیں کیتی، بلکہ آقا سرکار میں ایمان لے لوں۔ سب تو پہلے ایمان لیون والے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق سب تو پہلے ایمان لیونے عاقل بالغ مردائیں، اور سب تو پہلے مبلغ اسلام بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سب تو پہلے مبلغ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ سب تو پہلے لوگوں نے دسن والے کہ لوگوں آ جاؤ، سچ آ گیا، حقیقت آ گئی جی، جھوٹ کو چھڑ دیو، بت پرستی کو چھڑ دیو، بلکہ یہ کام کرو کہ سونے دا دیدار بھی کر دے جاؤ تے کلمے بھی پڑھ دے جاؤ، سچائی کی طرف بلانے والے۔ اور صدقہ میں ہی دے متعلق مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے جدوں معراج دی تصدیق کی تھی تو اللہ رب العزت نے صدقہ میں ہی دا لفظ فرمایا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح علماء کرام بیان کرتے کہ جدوں حضور علیہ السلام نے اے سونی نعمت اللہ دی ہوندی ہے، اللہ دی کرم نوازی ہوندی ہے کہ بلا کے دیدار کردہ بھی ہے تے کراندہ بھی، سرکار نے بلایا، معراج کرائی، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک دا سفر رات تے چند لمحات وچ کیتا، اور صبح 27 رجب سی، رات کو معراج ہوندا ہے، صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے اجے سرکار دی زبانی معراج دی بات نہیں سنی، اجے معراج دا واقعہ نہیں سنیا کہ اے بات لئین ابو جہل تک پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے دے وقت کے اندر قلیل حصے کے اندر مسجد الحرام تو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی تھی، آسمانہ تک گیا ہے، گل پہنچے
چونکہ وہ اسلام کا بڑا دشمن ہے لہذا اس نے سوچا کہ میں اس گل نو کس طرح لوگوں تک پہنچاواں اور کی کراں تے دل وچ خیال کیتا بھی میں پہلے ابو بکر کو جاواں اون دے کول پوچھاں بھی یہ گل نہیں ہو سکتی کیا ممکن ہے اس طرح کہ رات کے قلیل حصے جتنا لمبا سفر ہو جاوے جس دور دے اندر کوئی جہاز نہیں جس دور دے اندر کوئی ٹریناں تیز رفتار اور گڈیاں نہیں لوگ سواریاں تے گھوڑے تے اونٹ تے یا پیدل جاندے نے اس دور دے اندر تصور نہیں کیتا جا سکتا کہ اتنا لمبا سفر رات کے قلیل حصے چ ہو جائے اس صبح سویرے گیا حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا آپ باہر تشریف لے آئے جی میں دسیا ہے کہ آپ کو اجے تک معراج دی خبر نہیں پہنچی سرکار دی زبانی نہیں سنیا کسی صحابی دی زبانی نہیں سنیا کیونکہ بالکل دل چڑھے ہے بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ دشمنوں تک بات پہلے پہنچ جاتی ہے تے دوستاں تک بعد وہ دشمن نو یہ گل کا پتہ لگ گیا سی جدو حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لے آئے تو کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ آکھے سرکار کا نام نہیں لیا بدبخت آکھنے لگا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اگر کوئی یہ آکھے کہ رات دے قلیل حصے دے اندر میں مسجد الحرام تو مسجد اقصی کا سفر بھی کیتا ہے واپس بھی آ گیا ابو بکر سیاںا بندہ ہے پنچایتی بندہ ہے ذرا دس تصحیح ممکن ہے مقصد اس بدبخت ہے سی کہ حضرت ابو بکر صدیق یقیناً اگر انکار کرنے کا کرنے نہیں ہو سکتا تو میں آکھاں گا بھئی اگر انہیں نہیں ہو سکتا تو نبی کریم ہے مقصد ہے سی ارادہ ہے سی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست مومنانہ نے جان لیا کہ یہ جڑا مبہم جی الفاظ بول رہا ہے دشمن ہے ساڈا اور مبہم طریقے والے گل کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ آکے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے آپ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی آپ نے فرمایا میں نے کسی نے تو پتہ نہیں ہے لیکن اگر محمد مصطفیٰ نے گل آکی تو میں ایمان لے ابو بکر ابو بکر لٹایا جس نے گھر کا گھر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر آکھیا اگر سنے محمد مصطفیٰ نے یہ بات کی ہے تو میں ایمان لے اس واسطے کہ آپ نے جدو ایمان لے آندا اس وقت بڑی سختی ہے وٹے مار دینے لڑائی جھگڑے کر دینے سوشل بائیکاٹ کر دینے جین نہیں دیں دے اس تنگی دے دور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے اور تبلیغ کرتے پے نے مکہ دے چوک دے اندر کھڑے ہو کے کافر آ کے زخمی کرتے نے کافر آ کے لڑتے نے کافر آ کے جھگڑتے نے لیکن آپ کسی گل دی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ عشق مصطفیٰ سینے دے عشق مصطفیٰ سینے دے اندر ہے اللہ اکبر اور عشق بھی ایسا صدیق دا عشق بے مثل و بے مثال کسی نے سوال چکیتا اے ابو بکر ذرا دسو تے صحیح کی خواہش ہے تھوڑی کی چاہندے ہو آکھیا میں تے صرف یہی چاہنا کہ سرکار دا رخ بددعا ہوئے تو میں دیکھتا رہا سرکار دا رخ بددعا ہوئے تو میں زیارت کرتا رہا میں دیکھتا رہا حضور سلطان العارفین سلطان باہو اس موقع تے بڑی خوبصورت گل کی تھی آپ فرماندے نے اے تن میرا چشمہ ہوئے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رہ لولو دے اڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کہہ جاؤ
ना डिठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर किदे वल भजा ते मुर्शिद दा दीदार बाहो मुर्शिद दा दीदार जाओ। हजरत बिलाल आखदे ने मैं मुसलमान होया हजरत अबू बकर सिद्दीक किवें मुसलमान होया हजरत अबू बकर सिद्दीक दी तबलीग सुन के आप आंदे ने मैं मक्का दे चौक दे अंदर आया मैं की वेखना हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े ने बुला बुला के लोगां नू पे आखदे ने लोगो आओ सच्चाई आ गई है आओ सच्चा आ गया है जिंदा इंतजार नबी ते मुरसल पे करते ने वो सोना आ गया है उस दे चेहरे वर्गा किसे दा चेहरा नहीं है उसकी चाल वर्गी किसे दी चाल नहीं है उसके किरदार वर्गा किसे दा किरदार नहीं है। आप आंदे ने मैं जदों ये गल सुनी दिल दे अंदर मोहब्बत पैदा हो गई दिल दे अंदर प्यार पैदा हो गया क्योंकि आज़म चिश्ती ने इसे दी कासी की थी कि तू अजे मेरा महबूब डेठा बस हजरत अबू बकर सिद्दीक दी तबलीग सुन के दिल सरकार दी क्योंकि आप आखते ने तू अजे मेरा महबूब डिठा ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे ते बिजली डरदी लिश्क न मारे ते किते बेअदबी ना हो जावे ते जे सुन जावे सैर चमन दी ते सारा गुलशन सी सुनिवावे ते आज़म एदा सोना माई ते मैनू किधरे नजर न आवे। हजरत बिलाल आंदे ने मेरे दिल दे अंदर सरकार दी मोहब्बत पैदा हो गई सरकार दा इश्क मेरे सीने दे अंदर जाग गया हुण हर वक्त यही ख्याल है कि मैनू ज़ियारत हो जाए कि मैनू सरकार दा दीदार नसीब हो जावे मैं कलमा पढ़ लवां मैं मोहब्बत जो कर बैठा आप आंदे ने फिर एक दिन किस्मत वाला आया एक दिन मेरी किस्मत जागी मैं मक्का दी एक गली दे अंदर पे चलदा सा वेख्या ते सामने रुखे वदोहा वाला सोना आ गया थे आप आंदे ने मैं वेखदा ही रह गया। आला हज़रत इस मौके ते बोले आप फरमाते ने वो गोरा सा बदन वो माहे मदन वो माहे मदन गो रास बदन नीची नजरें कुल की खबरें वो सुना के सुखन वो दिखा के भवन मेरा टूट लिया सब तन मन आगे बस सरकार नूं वेखदा गया ते तन मन धन कुर्बान कर ते किंदे असल में हजरत अबू बकर सिद्दीक दे आखन तारीफ सुन के तो पहले मुबल्लिग इस्लाम हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार नाल इतना इश्क इतनी मोहब्बत इतना प्यार के सब कुछ लुटा दिया ना माल दी परवाह इश्क
مال دی پرواہ ہے، نہ جان دی پرواہ ہے، نہ کسی ہور گل دی پرواہ ہے کہ یہ لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، آ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہن دیکھو نا اسی اسلام واسطے کوئی تھوڑا جا مسئلہ ہوئے اسی پیچھے آ جانا، یار اے لوگ کیا کریں گے، آ کی ہو جائے گا، تھانے سے نام چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ جو ہو جائے گا۔ لیکن عشق صدیق، اللہ اکبر، عشق صدیق آخر ہے کہ سب کچھ اس راج اپنی جان میں اس راج قربان کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہجرت دی رات اس بات دا حضرت ابو بکر صدیق نے مظاہرہ کر دیتا کہ جان ہتھیلی تے رکھ کے سرکار آج ایتھے کوئی دوست کوئی سجن آتے نا یار دشمن اگے پہرا دے رہے نے، چھڑا مار کے پنجابی جانے بیٹھے نے تے تو میرے نال تو ذرا چل، تے بندے نو پتہ ہوئے بھی اگے گنا لے کے بیٹھے نے تے کوئی جاندا نہ، کوئی نہیں نہ جاندا۔ اپنی جان میں سوچنا ہے، سوچتا میرا کی بنے گا، لیکن وہ صدیق تیرے عشق تو قربان جائے۔ اللہ اکبر۔ جدو سرکار گئے نا ہجرت دی رات، میں عشق دی بات دساں آپ دی، کنڈی کھڑکائی، میں کنڈی کھڑکائی، اجے کنڈی کھڑکان دی دیر سی کہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ حالانکہ ہوندا یہ ہے کہ بندہ کسی ادھی رات کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے، یقیناً بندہ ستا پہ ہوندا ہے، پھر وہ آواز سنے گا، آواز سنن تو بعد پھر اٹھے گا، اٹھ کے پھر پوچھے گا بھی کون ہے، اس تو بعد دروازہ کھولے گا، ٹائم لگے گا۔ لیکن سرکار نے جب کنڈی کھڑکائی نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں کھول چھڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پوچھا ابو بکر ایڈی جلدی؟ میں دروازہ کھڑکایا تسی کھول دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بن کے یا سیدی یا رسول اللہ 6 مہینے پہلے دی گل ہے، گل غور کرنا، 6 مہینے پہلے دی گل ہے، میں جناب نو عرض کیتی سی جے حکم ہوئے تے میں مدینہ نہ چلا جاواں۔ آپ نے فرمایا سی ابو بکر گھر دے اندر انتظار کر، ایک رات آئے گی جدوں میں آواں گا، ایک رات آئے گی جدوں میں آواں گا۔ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ، او دن گزریا جدوں سرکار نے فرمایا سی میں اج تک ستا ہی نہیں، میں اج تک ستا ہی نہیں، دروازے دے کول بیٹھا، کس ویلے محبوب آ جائے، اے نہ ہوئے میں غفلت دے اندر بیٹھا ہوں۔ میں کہا میں تو ستا ہی نہیں 6 مہینے، آپ تشریف لے آئے ہو تو دروازہ کھول۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دے نال ٹر پے، جدوں سرکار دے نال چلے، اللہ اکبر، آپ کدی حضور دے سجے جاندے نے، کدی کھبے جاندے نے، کدی اگے چلدے نے، کدی پیچھے چلدے نے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر ایک ٹرن دا کی طریقہ، کدی اس پاسے ہوندے ہو، کدی اس پاسے ہوندے ہو، کدی اگے جاندے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے صدیق کی بات کرنا چاہنا، آپ فرماندے نے کہ کیوں اگے پیچھے ہوئے؟ اس کی یا سیدی یا رسول اللہ، ایک تیر انداز بڑے نے، مکہ والے تیر انداز بڑے نے، ہو سکتا تیر چلا دیں، میں اگے پیچھے سجے کھبے اس واسطے ہو رہا کہ تیر پہلے ابو بکر کو، تیر پہلے میرے تے لگے، آپ بچ جاؤ، اس واسطے پتہ نہیں کدھروں تیر آ جائے، میں آپ دے اگے پیچھے کرتا۔ اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے، ایک او ہستی نے کہ جنہ اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے بستر رسول تے رکھ، یہ بھی جان ہتھیلی تے رکھنے والی بات کہ دشمن باہر کھڑا ہے، اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑا آئے اور آ کے کی کر دے۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو پوچھا سی کہ علی نیند کیسی آئی اس رات، کیویں ستے، خوف سی دشمن دا؟ فرمایا اگے تے پھر بھی کوئی گھبراہٹ، اس رات جڑی سونی نیند ستا کبھی ستا ہی ایسی پیاری نیند، اس واسطے کہ سرکار فرمایا سی علی صبح اٹھ کے امانتاں واپس کر کے پھر مدینے آ جائے۔ اگر پہلے تے علی رات نو سوندا ہے تے پتہ نہیں یہ آخری رات ہوئے، صبح جاگ کھلے کہ نہ کھلے۔ ہر مومن اس واسطے علماء آندے نا کہ ہمیشہ جدو عشاء دی نماز پڑھو اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگو، اور معافی مانگ کے اس انداز میں ذکر کردے سو کہ پتہ نہیں صبح جاگ آئے، ہو سکتا
رات سوتے صبح اٹھتے نہیں. لیکن علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ میں اس رات بڑی سونی نیند ستا, مینوں یقین سی کہ سرکار نے جب فرمایا علی صبح اٹھ کے امانتاں واپس کر کے مدینے آنا ہے, میرا یقین سی کہ صبح اٹھاں گا بھی امانتاں بھی واپس ہون گیا, میں مدینے بھی پہنچا. نہ جان تلی رکھی تے حضرت ابو بکر صدیق جان. اور جب پہاڑ نزدیک آیا, جنہ لوگوں نے اس پہاڑ کی زیارت کی تھی انہوں نے پتا ہوئے گا بڑا اتنے تک ویسے جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. عرض کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے, یا سیدی یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار, میں آپ کو اٹھا کے لیکچر اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق دے کندھے پہ سوار ہو. آپ دیکھو ایک او ویلا بھی ہے کہ جدوں بیت اللہ شریف کے اندر سرکار حضرت علی نو آختے نے تسی میرے کندھے پہ سوار نسبت دیکھو. اور حضور پر فرمانے فتح مکہ ہوئی تے بت رکھے سن ڈھیر سارے بیت اللہ دے. حضور نے علی نو بلایا, علی میرے نال آؤ, آؤ ذرا انہاں بتاں نو ٹھائی اللہ دے گھر نو صاف کرو. علی جنہ دی جائے ولادت ہے وہ نال سرکار نے ایسا مبارک لیا, لے کے جتنے بت سن گرانے شروع بیت اللہ دے اندر. دو ہی شخصیتاں بیت اللہ دے اندر سن اس ٹائم فتح مکہ تو بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے علی کرم اللہ وجہ الکریم گراندے گئے بت گراندے گئے. کچھ بت بدبختاں نے نا اٹھتے کر کے اٹھتے ٹنگے سے چھت دے نال ٹنگے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی دے نال جدوں ویکھیا کہ چھڑی اتنے تک نہیں پہنچ رہی تے آپ نے حکم دیتا علی میرے کندھیاں تے سوار ہو کے انہاں نوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو نسبت حاصل ہوئی کہ کندھیاں تے سوار ہو کے بت گرائے. تے ہجرت دی رات ابو بکر صدیق آپ پہ عرض کر دینے یا رسول اللہ آپ میرے کندھیاں تے کندھیاں تے سوار کر کے اتنا سنگلاخ پہاڑی سفر کر کے آپ تشریف لے گئے. جدوں غار دے اندر گئے, اللہ یہ غار دا جڑا قیام ہے نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے سن ابو بکر ان کر میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لے, وہ راتاں مینوں دے, وہ راتاں جڑیاں عشق مصطفیٰ دے اندر صدیق نے اتھے گزاریاں, عمر آندے نے مینوں وہ راتاں دے دے ساری زندگی دے اعمال لے لے. اللہ اکبر. وہ رات کی وجہ ہے کیوں سرکار حضرت ابو بکر صدیق دی گود وچ آرام پہ کرتے تے ابو بکر دیدار پہ کرتے, ابو بکر دیدار پہ کرتے گود وچ سرکار سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے نے. ایک او ویلا بھی سی کہ حضرت علی تشریف فرمانے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی دی گود وچ سر رکھ کے نسبت دیکھو علی اور صدیق نو جدا جدا آکھن والے دیکھو. ایک وہ ویلا ہے کہ سرکار آرام فرمانے علی نے عصر دی نماز قضا کر دی, نماز قضا کر دی تھی. اور ایک وہ ویلا ہے کہ ابو بکر صدیق غار دے اندر سرکار دا دیدار پہ کرتے نہیں اور تکلیف پہ ساندے نہیں. وہ تکلیف کی سی کٹاں ساری میں بند کر دیتیاں کپڑے دے نال, دستار مبارک پھاڑ کے ایک سوراخ بند دوجا بند, جدوں کپڑا ختم ہویا ایک تے ایڑی رکھ دی. عاشق مصطفیٰ نے ایڑی رکھ دی تھی, اندر بھی ایک عاشق سی غار دے اندر, اس دے اندر بھی ایک اور عاشق سی. وہ سب جڑا 500 سال تو اوتھے بیٹھا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو سنے مصطفیٰ جو ہونا ہے, وہ بھی بیٹھا ہے کہ حضور ہون تے میں دیدار کراں گا. وہ بھی عاشق ہے, صدیق بھی عاشق ہے. تے ایڑی رکھی انہیں ڈنگ ماریا تکلیف ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق دا چہرہ متغیر ہوا, اکھاں ماس ہوا. سرکار نے پوچھا ابو بکر کی ہے, عرض کی یا رسول اللہ کو شے لڑ گئی. جب ایڑی ہٹائی نا سرکار نے لابے دان مبارک لگایا, تکلیف ختم, سب نکلیا, سلام پیش کیا یا رسول اللہ صدیق نال میں بھی پیار کرنا پر ہن مینوں دیدار جو نہیں کرن دیتا, مینوں دیدار جو نہیں کرن دیتا. اللہ اکبر.
ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਰ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अली अदा पसंद करोगे या कज़ा पसंद? अर्ज की थी या रसूलल्लाह आप दी जो मर्जी। बस इशारा कीता सूरज वापस, इशारा कीता तो सूरज वापस। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तकलीफ सह ली। ये हुंदी है कुर्बानी, ये हुंदी है कुर्बानी। वैसे तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਬਾਂ ਵੀ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤਨਾ ਮਾਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ। ਮਾਲ ਦੇਣੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मेरा दिल करता सी कि माल ਹੁੰਦਾ ਕਿ मैं भी सबकत ले जाऊं। अबू बकर तो कभी मैं भी ज्यादा देवा। अब अगर मैं एक दिन ख्याल किया भी आज मैं सारे घर ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ सबकत ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਹਬਾ کرام ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ बढ़ चढ़ के सबकत ਲੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੀ ਉਦਾਰਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ دین اسلام واسطے خرچ کرنا ہوئے کوشش کرو کہ میرا مال سب تو زیادہ۔ یہ مال دی قربانی بھی بڑی ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے دسیا کہ اسی مال بھی سارا سرکار دا ہی رکھے، انہاں دا ہی مال ہے۔ یہ بندہ سمجھے نا اللہ اور اللہ دے رسول دا مال ہے تو پھر وہ کبھی پریشان نہ ہو۔ اسی لوگ مال خرچ کرنے لگے ہمیں سانو گھٹو آ جاتا ہے، کیا مال نکل گیا کی ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے میں ادا مال سرکار دی بارگاہ پیش کیتا، دل خیال کیے بھی آج تو میں سبقت لے گیا، آج تو مال میرا بات ہے۔ اور اللہ اکبر آپ آنے نے کہ میں دیکھنا کہ ابو بکر صدیق گھر دا سارا مال ہی لے گیا۔ بس سمانے نگارہ نے لکھا کہ آپ نے جو بٹن لا کے ان اندر بھی کنڈے لا لے سن بھی زائد نہیں، سارا مال سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا، پوچھا گھر والے واسطے۔ جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا سی تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھا مال گھر والے واسطے ادھا واسطے پیش کر دیا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق دی واری آئی، آپ آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ گھر والے واسطے اللہ اور اللہ دا رسول ہی کافی، اللہ اور اللہ دا رسول ہی کافی ہے، سارا مال پیش کر دیتا ہے۔ تو دوستو صحابہ کا طریقہ ہے مال بھی پیش کرنا۔ آج ساڈے واسطے شیطان نے ایک روڑا دل وچ پا دیتا کہ بھی مال خرچ کرے گا تو کم ہو جائے گا۔ یاد رکھو جڑا مال اللہ دی راہ خرچ کیتا جاندا ہے، اللہ قرآن وچ وعدہ کردا ہے اضافہ کردا جانا، اضافہ کردا جانا۔ اس واسطے اپنے مال نو، اپنے وقت نو سب کچھ اللہ دی بارگاہ پیش کیتا۔ زکات دینی ہوئے وقت دیو، عشر دینا ہوئے وقت دیو، باقی ساری چیزیں اسی پوریاں کرنے ہیں۔ عشر دینا ہوئے اسی سوچنے ہیں انہوں ڈیلے کر دئیے، زکات دینی ہوئے ڈیلے کر دئیے، صدقہ کر۔ یہ دیکھو تو صحیح کتنا فائدہ ہے۔ بس آخری گل کر کے اجازت لوں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ مال بھی اس ذات کا ہے، چاندی تے لے لیں، چاندی تے دیندی نہ، مال اس ذات کا دتا بھی انہیں تے جے اون دے راج خرچ کرو تے مال دا بھی اضافہ تے جڑا مال بچ گیا اون دی حفاظت بھی۔ بندے نے مال حلال طریقے نال کمایا ہوئے، عشر و زکات دیتی ہوئے، اس مال نو چور نہیں لے جا سکتا۔ وہ مال آفات دے نال یا کسی اور وجہ دے نال ضائع نہیں ہو سکتا۔ مال ہمیشہ ادو ہی ضائع ہوتا ہے جدوں اسی زکات نہیں دیتی، عشر نہیں دیتا ہوتا، جدوں اسی صدقہ نہیں کڈیا ہوتا۔ اس واسطے دوستو اس بات کا خیال کرو کہ اللہ دے راہ دے اندر اپنا مال پیش کرو، اپنا وقت بھی پیش کرو، اپنی اولاد بھی پیش کرو۔ انشاءاللہ اللہ دے راہ جڑی چیز دیو گے اس دنیا تے بھی فائدہ ہے، قبر دے اندر بھی وہ کام ہونی ہے، حشر دے اندر بھی وہ چیز کام ہونی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔